عمران خان کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے کنسیو کیا، تیار کیا، پالا پوسا اور اس کے بعد اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا، اچھے بڑے چلتے ملک کو، چلتی حکومت کو، ترقی کرتے پاکستان کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے اس کو آن مسلط کیا۔ نیگوسیشنز کی، مذاکرات کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں پارٹی کے اندر۔ شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ جی ہم آرمی چیف کے ساتھ یا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف آیا کہ جناب 3 لوگ جو ہیں مذاکرات کے سلسلے میں بات چیت کر سکتے ہیں اور ہم ہمیشہ تیار بیٹھے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کی پارٹی سے عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی ہمارے ساتھ کریں مذاکرات اگر کرنے ہیں۔ تو میں آپ کی ایک پرانی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے پہلے کہا کہ جی سیاسی طور پہ جو ہے ان کو ختم کر دینا چاہیے عمران خان صاحب کو، تو لیکن اب آپ بھی مذاکرات کے حامی ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بات ہوئی آپ کی میاں صاحب سے کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے کوئی لائن آف کمیونیکیشن کھولی جائے؟ دیکھیں خان صاحب، میں نے کبھی یہ اس طرح سے نہیں کہا کہ ان کا سیاسی وجود یا انہیں سیاسی طور پہ جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ان کا جو رویہ ہے، یعنی سیاست میں اگر ایک جماعت، ایک لیڈر جو ہے وہ امرج ہو جائے، داخل ہو جائے اور پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ شیئر اس کا ہو یا پارلیمنٹ میں اس کی موجودگی ہو اور اس کا رویہ یہ ہو کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا، تو پھر پارلیمانی جمہوریت میں پھر ایسا جو پارٹی یا جو لیڈر ہے پھر اس کا وجود جو ہے نا وہ پھر مشروط ہو جاتا ہے، سیاسی وجود، یا پھر وہ رہتا ہے تو یا پھر اس کے جو ہے وہ مخالف رہتے ہیں، کیونکہ جب اس نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ رہے گا تو پھر باقی کوئی نہیں رہے گا، اور اگر باقیوں نے رہنا ہوا تو پھر وہ نہیں رہے گا۔ تو یہ میری جو ہے بات اس طرح سے ہے اور اس کے اوپر میں آج بھی قائم ہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا، اور وہ حادثہ اس کے اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس ملک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس ملک کی سیاست کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک حادثہ اس نے 9 مئی کو ویسے مسلط کیا لیکن وہ زیادہ تر اسی کے گلے پڑا، ملک اس سے جو ہے وہ بچ نکلا۔ تو یہ اس کے یہی حالات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ بات کی، اس کے علاوہ آخر میں کوئی ذاتی طور پہ تو میں کوئی ایز مسٹر رانا ثناءاللہ تو میں نے بات نہیں کی، میں نے بات ایز پریزیڈنٹ PMLN پنجاب کی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح سے عرفان صدیقی صاحب نے ایک عرفان صدیقی صاحب کے طور پہ نہیں، انہوں نے پارلیمانی لیڈر ان سینٹ اور PMLN بات کی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کل سے کیا ہو رہا ہے۔ کل سے وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، بالکل خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی یہ جو ہے وہ ان کے جو چیئرمین ہے، ایکٹنگ چیئرمین گوہر خان صاحب، وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ جی بالکل غلط ہے، اس کی تردید کر دی ہے، چیئرمین نے یہ واضح کر دیا ہے کسی سے ہم بات نہیں کر رہے، ہماری کسی سے بات نہیں ہو رہی۔ یعنی ان کو وقتہ پڑا ہوا ہے کہیں یہ بات کوئی سمجھ نہ لے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے۔ تو ان رویوں میں پارلیمانی جمہوری سسٹم میں خان صاحب آپ نہیں رہ سکتے۔ رانا صاحب اگر آپ نے رہنا تو پھر اور کوئی نہیں رہے گا، اور اگر اس سسٹم نے رہنا تو پھر آپ نہیں رہ سکتے۔ رانا صاحب لیکن میرا مطلب آپ ایک بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب یہ مذاکرات ہونے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ اعلان کر کے نہیں ہوتے، یہ ٹی وی پہ بتا کے نہیں ہوتے کہ جناب آج کل ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ بھی ظاہری بات ہے بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں۔ اب خان صاحب جب ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے ملے تھے 2 دفعہ جا کے، رات کو پریس ریلیز تھوڑی نکالی تھی کہ ہاں جی ہم مل کے آئے ہیں، تو آپ کو کہیں شک پڑتا ہے کہ یہ اگر مذاکرات ہو بھی رہے ہوئے یا ہو جائیں گے جو صورتحال چل رہی ہے، کیونکہ بار بار اس قسم کے سگنل آ رہے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں، ہم بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس صورتحال کا یا پچھلے 6 سال یا پچھلے 10 سال سے 2014 کے دھرنوں سے لے لیں، اگر اس صورتحال کو آپ بالکل جو ہے نا وہ سمپل وے بیان کریں
تو معاملہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے کنسیو کیا، تیار کیا، پالا پوسا اور اس کے بعد اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا، اچھے بڑے چلتے ملک کو، چلتی حکومت کو، ترقی کرتے پاکستان کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے اس کو آن مسلط کیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ ان کا پروجیکٹ یہ انہی کے گلے پڑ گیا، ٹھیک ہے، اب وہی اس پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں۔ تو اب اس نے انہی کے ساتھ جو بات اس نے پہلے کرتا رہا ہے یا کی ہے، اب بھی یہ انہی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اب بھی اس کا یہی نقطہ نظر ہے کہ میں نے اس ملک میں سیاست ختم کرنی ہے، سیاسی جماعتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر چیز کا میں نے صفایا کرنا ہے، اور ایز سنگل پارٹی جو ہے ود دی اپنا ہیلپ آف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ یہی قبضہ یہ کرنا چاہتا تھا اسٹیبلشمنٹ، اس وقت اس کے ساتھ نہیں چلی، انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو چاہتا تھا نا کہ 500 بندوں کو میں پھانسی لگا دوں، تو وہ کون تھے 500؟ ہم ہی لوگ تھے نا۔ تو معاملہ یہ کہ جھگڑا تو ادھر ہی ہے۔ اب اگر یہ وہاں پہ مذاکرات کرے تو وہ مذاکرات جو ہیں وہ نہ پہلے کامیاب ہوئے نہ اب بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا، اسے اس ملک کے سیاست دانوں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔